من آیات اللہ، فرمایا محبوب کریم کو سفر معراج میں باقی کمال تو تمام ایک طرف ہے، ہم اپنی نشانیاں انہیں دکھانے کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ من آیاتنا، جو ہماری نشانیاں ہیں ہم وہ دکھانے کے لیے محبوب کریم کا یہ سفر کا اہتمام کیا ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، فرمایا بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب انہ کی جو ضمیر ہے اس کے مرجع میں علماء کرام نے تفسیر فرمائی ہے، فرمایا اس کا مرجع الذی بھی ہے، الذی اسرا، وہ بھی اس کا مرجع ہے۔ مانا یہ ہے وہ جو اپنے محبوب کو سیر کروا رہا ہے اور جس نے سیر کا بندوبست کیا ہے وہ اپنے محبوب کے کلام کو اور اپنے محبوب کی معروضات کو سنتا ہے۔ البصیر، اور فرمایا کہ محبوب کا سفر جو ہے بڑا طویل سفر ہے، اور اس سفر میں یہ نہ کوئی سمجھے کہ محبوب کریم کی کوئی نگہبانی کرنے والا نہیں ہے۔ ہم نے جبریل امین کی ڈیوٹی، میکائیل و اسرافیل مقربین ملائکہ ہیں، ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی تو لگا رکھی ہے، لیکن فقط میں نے جبریل پر نہیں چھوڑا، میں خدا اپنے محبوب کی نگہبانی کر رہا ہوں۔ محبوب کو اس کے ایک ایک لحظہ کے اندر ہم خود نگہبانی کر رہے ہیں، اور اس سفر معراج میں اپنے محبوب کے محافظ بھی ہیں اور اپنے محبوب کا معائنہ اور اپنے محبوب کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ میرا محبوب ہمارا وقت ہماری نگاہ میں رہتا ہے، وقت ہماری نگاہ میں ہے، اور سفر معراج تو ہے ہی کمال۔ اور دوسری تفسیر علماء فرماتے ہیں یہ بھی ہے کہ وہ ضمیر کا مرجع اب یہی ہے کہ وہ جو اللہ نے فرمایا میرا عبد، میرا عبد خاص، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ علماء فرماتے ہیں انہ هو السمیع البصیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی بیت المقدس سے لے کر پھر آسمان اور جنت اور سدرۃ المنتہا، کرسی، لوح اور قلم اور عرش کے اوپر پھر وہ لامکان کی کمالات سارے انہ هو السمیع البصیر کے اندر بیان فرما دیے۔ اس کے اندر بیان فرما دیے ہیں کہ محبوب کریم اپنے رب کے ارشادات سنتا بھی ہے اور اپنے رب کی زیارت بھی کر رہا ہے، اپنے رب کے جلوے بھی دیکھ رہا ہے۔ حضرت گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما ہے، اور رات کا وقت ہے، عشاء کی نماز کے بعد آرام فرما ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل امین تشریف لائے، اور جبریل امین کس طرح تشریف لائے، حضرت ام ہانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، ان کے گھر حضور آرام فرما ہے، اور حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، اور حضرت میکائیل بھی ساتھ ہیں، حضرت اسرافیل بھی ساتھ ہیں، 70,000 فرشتے، ہر ایک فرشتہ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام 70,000 ملائکہ اپنے ساتھ لے کے آئے اپنی اپنی قیادت میں، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کو رات بھی لے کے آئے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس حاضر ہوئے، اب حاضر ہونے کا طریقہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح حاضر ہوئے جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں۔
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما ہے دروازہ بند ہے اور کوئی ڈور نہیں کی جبریل علیہ السلام نے، چھت جو ہے اس کو پھاڑا گیا، جبریل علیہ السلام نے چھت کو پھاڑا، اور جبریل علیہ السلام اپنی مرضی نہیں کرتے تھے، رسول اللہ کی بارگاہ کے آداب آپ کو پتہ ہے، پھر اللہ خود سکھاتا ہے، صحابہ کرام کو اللہ آداب سکھاتا ہے، اللہ آداب سکھاتا ہے بارگاہ مصطفیٰ کے صحابہ کرام کو، اور صحابہ اللہ کے وہ آداب کے تعلیم یافتہ، اور پھر حضور نے ان کی تعلیم و تربیت فرمائی، اور صحابہ کرام نے پھر اس ادب کے معیار پر پورے اترے، اور پل صراط سے گزر ہوا صحابہ کا کہ حضور کا مقام بڑا نازک تھا، صحابہ کرام نے پھر اس طرح عادت کر کے دکھایا جس طرح اللہ نے سکھایا، اور اسی لیے پھر اللہ نے انہیں یہ انعام فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا سب سے بڑی چیز یہ ہے میری رضا حاصل ہو جائے بندے کو، تو پھر فرمایا میرے محبوب کے صحابہ اس معیار پر اتر چکے ہیں، امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں، ان کے قلوب کو آزمایا ہے ہم نے، اور ان کے قلوب کو درست پایا ہے، ایمان نقش ہو گیا ہے، محبوب کے عدم میں پورے اتر چکے ہیں، اب پھر ان کو مجدہ سنایا جاتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، یہ اللہ سے راضی دور بدلتے رہیں گے، علماء مختلف آتے رہیں گے، قرآن نہیں بدلے گا۔ اب یاد رکھیں ٹی وی چینل پر چلے جانا اور پیسے خرچ کر کے ٹی وی چینل لے کے حضور کے صحابہ پر زبان دراز کر دینی یہ آسان بات ہے، لیکن حساب دینا ہوگا، اور یاد رکھیں ان ٹی وی چینلوں پر اگر صحابہ پر کیچڑ اچھالا جائے تو صحابہ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا، اس لیے کہ قیامت تک اللہ نے قرآن میں صحابہ کی شان کو بیان کیا۔ کون ہے جو اس کو بدلے گا؟ آج کہا جاتا ہے، میں پوچھتا ہوں کہ تم مولانا کہلانے کے حقدار ہو کہ تم ٹی وی پر بیٹھ کے کہو معاویہ اسے ہم صحابی رسول کو مانتے ہیں لیکن اس کا ادب نہیں کرتے، بتاؤ کہ تم نے کیا سمجھا ہے صحابہ کرام کو، کیا جانا ہے رسول اللہ کے صحابہ کو؟ ادھر کہتے ہو صحابی رسول بھی مانتے ہیں، اور کوئی یاد رکھیں یہ بڑی بدبختی ہے اور بڑے پرفتن دور سے گزر رہے ہیں ہم کہ جہاں صحابہ کو اس طرح برسر عام تان کا نشانہ بنایا جائے اور پھر وہ بندہ اہل سنت کی مساجد میں جا کے امامت و خطابت بھی کرائے اور ان کی مجلسوں کی زینت بھی بنے۔ اہل سنت کو سمجھنا چاہیے کہ حضور کے صحابہ یہ اللہ کے تعلیم یافتہ ہے اور رسول اللہ کے تربیت یافتہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں اور ان کا بڑا مقام ہے، بعد والے لوگوں کو یہ کس نے اتھارٹی دی ہے کہ امیر معاویہ پر بات کریں؟ جن کے درمیان اختلاف تھا وہ شروع کر گئے ہیں، اب تمہارے پیٹ میں کیا مروڑ پڑ رہا ہے؟ امام حسن صلح فرما گئے، کیا مطلب ہے؟ امام حسن نے غلطی کی، تم درستگی کر رہے ہو اور تم حقیقت کو آشکار کر رہے ہو۔ امام حسن نے ان کے سپرد امت محمدیہ کی لگام کر دی، باغ ڈور کر دی کہ معاویہ میں تمہیں صحیح سمجھتا ہوں، رسول اللہ کی امت کی نگہبانی کرو۔ امام حسن سے بڑا پھر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب جبریل بھی پوچھ کے حضور کی خدمت میں آتے ہیں۔ جبریل امین نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ آ گئے ہیں فرشتے ساتھ ہیں اور بڑی بارات ہے اور براق بھی لے آئے ہیں اور بڑی سجی رجی ہے اور جو پیارا دلہا ہے وہ تو آرام فرما رہا ہے، یا اللہ آداب کو بتا کہ اندر کیسے داخل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل میرے محبوب کی ڈور نہیں کرنی، دروازہ یوں نہیں کرنا، اس لیے کہ محبوب کے آرام میں فرق آ جائے گا۔ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کے آرام پر حضرت علی نماز عصر کو قربان کر دیتے ہیں اور